سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضور جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، اور آج ایک خصوصی نشست ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور مولانا میں ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے ہمیشہ کہ جس سے بہت کچھ علمی حیثیت میں سیکھا جا سکتا ہے، سوال بے دھڑک پوچھا جا سکتا ہے، برملا اور برجستہ نشر کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں خاص طور سے تشریف فرمائے صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، خطیب دورہ ہیں، اور فضیلت الشیخ جناب علامہ ہشام الہی ظہیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اہلاً و سہلاً۔ اور اس سے بھی زیادہ شکریہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہمیں آپ کو لکھ کے سوال نہیں دینے پڑے، موضوع کا انتخاب نہیں کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے میں آج جب یہاں پر آیا تو ظاہر ہے میں ایک صحافی کی حیثیت سے ہر چیز نوٹ کرتا ہوں۔ نماز کا وقت تھا عصر کا، ابھی وہ ہوا نہیں تھا، مگر معمولاً پہلے آپ نماز عصر پڑھتے ہیں، وہ وقت پہلا ہوتا ہے، اول وقت ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، سب سے پہلے تو میں دیدہ و دل فراشرہ آپ کو مرکز آنے کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے، بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اول وقت میں نماز پڑھائی، اور پھر اگلے دن ان کو آخر وقت میں نماز پڑھائی، اور یہ بات سمجھا دی کہ اس وقت سے لے کے اس وقت کے دوران پورے کا پورا نماز کا وقت ہے۔ ہم جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ فرض جب واجب ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صرف یہ لاجک ہے، اور اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ جو آخر وقت میں کرتے ہیں، اعتراض ان کے اوپر ہے جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ نماز کے وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا نماز کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اول وقت میں کرنے کا کچھ مستحبات ہیں، کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر اس لیے کہ سب سے پہلے آپ وہ کام کریں جو آپ کے اوپر لائبلٹی ہے، آپ پہلے اس فرض سے عہدہ برا ہو جائیں تو آپ تسلی سے ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک کنٹراڈکشن ہو سکتی ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر عشاء کی نماز آخر وقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ باقی نمازیں اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے اور عشاء کو مؤخر کیا کرتے تھے، تو ان کی سنت کی پیروی ہے، اس لیے کوئی عشاء بھی اگر جلدی ادا کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے۔ جو بعض جگہ آپ کو اعتراض نظر آتا ہے نا کہ جی آپ عصر لیٹ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے آتا ہے کہ کئی مرتبہ ہماری کئی مساجد ایسی ہیں وہ اس وقت عصر کی نماز شروع کرتی ہیں کہ جب وہ ختم کاری ہوتی ہیں تو قضاء کا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے، صرف ان کے اوپر اعتراض ہے۔ لیکن نماز کے وقت کے اندر کوئی بندہ اول وقت پڑھے، درمیانے وقت میں پڑھے، آخری وقت میں پڑھے، تینوں جائز ہے۔ ماشاء اللہ سے ایک سوال پوچھنے کا میرا بڑا دل تھا اور میں جسارت کروں گا۔ ایک بڑے آدمی کا بیٹا ہونا بڑا وزن، بڑا بار کاندھوں پہ رکھ دیتا ہے۔ لوگ آپ سے آپ کے والد محترم والی توقعات رکھتے ہیں، تو اس فریضے میں آپ کتنا پورا اتر جاتے ہیں، انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اویس بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا بہت بڑا بارے گرا ہے۔ بہت سے عمل انسان صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار آپ کس باپ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے جو بات کی ہے بڑی ویلڈ، جائز ہے، اور یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے وہی کام لے کہ جس کی وجہ سے میری ذات کو اور میرے والد کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے والد کے جانشین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بہرحال یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور اس سے نمٹنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آئے دن آپ ظاہر خطابت کا بھی ایک فن رکھتے ہیں، ماشاء اللہ سے علمیت بھی آپ کی روشن ہے، چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج آپ کو بطور صدر جمعیت اہل حدیث کیا رہتا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، ایک بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہ علم عام ہو گیا۔ ویس بھائی، علم کے عام ہونے کا جہاں پہ فائدہ ہوا، وہاں پہ جو آپ نے کہا چیلنجز، حالانکہ یہ خوشی ہونی چاہیے کہ علم عام ہے، کتابیں اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، آپ ریفرنس دیں وہ چیک کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہوا کہ ہر بندے نے احادیث کا اور قرآن کا اپنا من چاہا مفہوم اخذ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ عصر حاضر میں انکار حدیث بہت بڑا چیلنج ہے، انکار حدیث، الہاد کا فتنہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا ایک چیلنج یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی جائے جو 1400 سال میں کسی نے نہ کی ہو۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ دیکھیں اس کے پاس لاجک ہوتی ہے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے، بھائی آپ حدیث تو بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں کیا 1400 سال میں کسی عالم دین نے، کسی صحابی نے بیان کیا؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مرزا صاحب کی اگر آپ بات لے لیں،
انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 28-12 حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی عمار بن یاسر کو کے مخالف جو گروہ ہوگا وہ ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ انٹرپریٹیشن 1400 سال میں کسی عالم دین سے ہونی چاہیے، کسی محدث سے ہونی چاہیے کہ امی عائشہ، طلحہ، زبیر جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے. یہ انٹرپریٹیشن کس نے کی ہے؟ اس حدیث کا تو پتہ حضرت حسن کو بھی تھا. سارے دنیا کو آج 1400 سال سے پتہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہوگا، جو ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. اب یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان کی یہ انٹرپریٹیشن کرنا کہ وہ گروہ جی امی عائشہ کا گروہ تھا، طلحہ زبیر کا تھا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. حالانکہ اجماع امت تھا کہ وہ گروہ خارجیوں کا گروہ تھا جو جہنم کی طرف بلاتا تھا، صحابہ کے دور میں موجود تھا اور جہنم کی دعوت دیتا تھا. جبکہ اس گروہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. رسول اللہ نے کہا یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ ہیں. مرزا جہلمی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کہتا ہے ان میں سے ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے. یہ وہ چیلنجز ہیں. اچھا اب آپ ان کے اسٹوڈنٹس کو لاکھ سمجھائیں کہ یہ مرزا صاحب کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی. 1400 سال سے ائمہ خارجیوں کو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کہتے ہیں. وہ کہیں گے نہیں 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 یہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اللہ معاف فرمائے، طلحہ زبیر معین جنتی ہیں. چلو آپ باقیوں کو نہیں مانتے، یہ تو عشرہ مبشرہ ہیں. امی عائشہ معین جانتی ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی، تو یہ جو جنت میں جانے والے ہیں جہنم کی طرف بلانے والے تھے. تو یہ انٹرپریٹیشن یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث کی ٹرانسلیشن کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ نے سمجھا. اچھا یہ ایک سوال ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ 1400 سال پہلے اگر کسی عالم دین نے اس کی یہ تعویل نہیں کی ہے تو کیا ہم کہہ دیں کیا پتہ کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کی کوئی تعویل ہو؟ ہاں، یہ جو آپ نے سوال کیا اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اور یہ اجماع امت ہے کہ وہ شیطانی ماخوذ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ آپ کے سوال میں جواب ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال میں کسی کو سمجھ نہیں آئی اور آج وہی آ گئی؟ یہ ممکن نہیں ہے. کم از کم اس کا کوئی بیک اپ ہونا چاہیے. یعنی یہ کہا جائے نا صحابہ کے مابین 2 گروہ تھے، تابعین کے مابین تبا تابعین، ائمہ محدثین. چلو پہلے 300 سال میں تو کچھ لوگ ہو. اب سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ نے بات کی، حضرت حسن ہے، ان کو اس حدیث کا پتہ تھا نا کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہوگا. انہوں نے ان سے صلح کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پورے اشکالات کلیئر تھے، انہوں نے وہ گروہ سمجھا ہی نہیں، وہ بھی خارجیوں کو سمجھتے تھے. جب تک مرزا صاحب یہ ثابت نہیں کریں گے کہ 1400 سال میں کس بندے نے حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے گروہ کو جہنم کی طرف بلانے والا کوئی ایک تو صحابی ہو جس نے کہا ہو، کوئی ایک تو تابعی ہو، تبا تابعی ہو، محدث ہو، علماء ہو. یہ جو محدثین گزرے ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا. تو اس لیے یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ درست سوال ہے کہ 1400 سال بعد آپ انٹرپریٹیشن ایسی کریں جو ٹکراتی ہو سابقہ انٹرپریٹیشن سے، وہ قبول نہیں. ہاں ایسی انٹرپریٹیشن کریں جو سابقہ کی تشریح ہو. مثلا اس دور میں کئی سائنسی اکتشافات نہیں تھے ہوئے، سائنس نے آج ترقی کی. کچھ آپ قرآن کی آیت کا ایسا ٹرانسلیشن کر لینا کہ کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز گھوم رہی ہے. قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے، اور اس دور میں بھی اس کی ٹرانسلیشن تو گھومنا ہی تھی. لیکن آج چونکہ سائنس نے ترقی کی، ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. اس طرح کی ٹرانسلیشن کرنا جائز ہوتا ہے جو تشریحی ہو، جو ٹکراتی نہ ہو. لیکن ایسی انٹرپریٹیشن کرنا جو اپنی رائے سے ہو اور جو بالکل سابقہ کے مفہوم سے مخالف ہو، وہ قطعاً حرام ہے. آپ نے اپنے غالباً دوست کا ذکر کیا، وہ تو کچھ ایسی احادیث بھی پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ جو تھوڑا معیوب سمجھی جاتی ہیں، مگر ان کا حوالہ دیکھا جائے تو حدیث تو نظر آتی ہے. مثلاً کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، وہ کہتے ہیں ثابت ہے، حدیث میں روایت ہے. تو اس کو کس طرح سے لے ایک عام آدمی؟ پھر تو یقین بنتا جائے گا کہ جی صحیح فرما رہے ہیں وہ. نہیں، میں یہ تو چلیں آپ نے ایک ایسا مسئلہ انسانی مزاج اور امت کی آسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال، رسول اللہ کی سنتیں اگرچہ ہیں لیکن وہ اجازت دینے کے لیے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسا موقع ہے، انسان اب یورپ جا رہے ہیں، کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو طہارت کی کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی، تو آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. تو اس طرح کا عمل عارضی طور پہ ایک دفعہ کرنے کی اجازت ہونا یہ ایک الگ بات ہے. یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو احادیث ہیں کئی مرتبہ رسول اللہ کی ویسے تو ایک عمومی کلیہ کہ ایک سنت کو ہمیشہ کے لیے اپنایا جا سکتا ہے، جو انہوں نے ایک دفعہ بھی کی ہو وہ ہمیشہ اپنائی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر سنت کے اوپر یہی قاعدہ. کچھ استثناء ہے. یہ استثناء ہے کہ یہ تب بھی ہے جب مجبوری ہو. تو جب مجبوری ہو اور انسان باقی مجبور ہو کہ انسان کسی جگہ بیٹھ نہ سکے، انسان کے کپڑے پلید ہونے کا خطرہ ہو،
تب ایسا عمل کیا جا سکتا ہے بحالت مجبوری. ہاں امر مجبوری آپ کو پتہ جو فمن ترا غیر باغی ملاحت کی آیت ہے, امر مجبوری میں تو بہت سے حرام حلال ہو جاتے ہیں, تو یہ کوئی اتنی چمبے کی بات نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب, چونکہ یہ موضوع آیا تو انجینئر صاحب ببانگ دہل للکارتے رہتے ہیں, غالباً آپ کے حوالے سے بھی ہے. ابھی بیچ میں جب بات 26 کی آئی تھی تو آپ نے بہرحال یہ کہا کہ مفتی حنیف قریشی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ کرامت ہوگی, اور یہ کرامت ظاہر ہو گئی. تو پہلے تو میں یہ بعد میں پوچھوں گا کہ آپ کرامت کے کتنے قائل ہیں, مگر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اگر انجینئر صاحب کا معاملہ ہوا, کیا وہ اس طرح؟ اویس بھائی جیسے وہ کہتا ہے نا, یہ بات میں نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ قیامت تک کا ٹائم ہے, اس کو کسی جید عالم دین کے سامنے بیٹھنے پہ اعتراض ہے تو ہم نائب علماء بھیج دیتے ہیں, وہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. اور مجھ سے جب سوال کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, تو میں نے کہا پھر وہابیوں کی کرامت بھی نوٹ کر لیں, وہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو گیا, اور اس میں آپ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اور راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اگرچہ ابتدا میں اس کو ٹی وی پہ بھی لے کے آئے, لیکن آپ نے اس کو ایکسپوز بھی کیا. تو آپ نے جس فتنے کو پروموٹ کیا اس کو جڑ سے کاٹا بھی. آپ بہرحال راج تحسین کے مستحق ہیں, اور میرا آج بھی دعویٰ ہے مرزا صاحب قیامت تو آ سکتی ہے, کسی کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے یہ بھی بتاؤں. اس لیے نہیں بیٹھتے, ان کو پتا میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. ایک عالم دین جو 8 کلاسیں پڑھ کے قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے گیا ہے, وہ وہاں پہ جا کے مرزا صاحب سے جب ڈبیٹ شروع ہی کرے گا عربی گفتگو میں, تو مرزا صاحب کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. مرزا صاحب اس چیز سے فرار ہوتے ہیں, اس چیز سے گھبراتے ہیں, اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں میں امام کعبہ کی غلطیاں نکالتا ہوں. میرے ساتھ امام کعبہ کو مناظرہ کرنا چاہیے. امام کعبہ پنجابی سیکھے یا اردو سیکھے, آپ بتائیں. یعنی امام کعبہ کو اردو آتی نہیں, آپ نے عربی سیکھنی نہیں, آپ سیکھ ہی لیں. اگر یہ جس دن عربی مرزا صاحب سیکھ لیں گے نا, اس دن یہ علماء کے سامنے شاید بیٹھنے کی جسارت بھی کر لیں. ویسے لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کسی عالم دین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اینکر کے اوپر, میڈیٹر کے اوپر, درمیان والے بندے کے اوپر شرطیں عائد کرے. بھائی عالم دین کا کام یہ ہے, آپ مجھے آزما لیں, آپ مجھے بلا لیں, جہاں جس موضوع کے اوپر آپ کہیں گے میں اپنا موقف پیش کرنا ہے نا, مجھے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. میرے سامنے آپ چاہے, میں اللہ معاف کرے دعویٰ نہیں کر رہا, جس مردی کو لے آئے, میں نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے, میں نے اس کے گلے پڑنا ہے. اس نے اگر کوئی دلیل دینی ہے, میں نے اپنی دلیل دینی ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. مرزا صاحب اگر اس پیراڈائم کے اندر اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ 2 بندوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے عوام کے سامنے دلائل رکھنے ہیں, تو شاید ان کو آپ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں حنیف قریشی صاحب نے آگے خود کچھ حملہ کر دینا, فلانے نے آ کے شاید میرے پہ اٹیک کر دینا, اور انہوں نے یہ بہانے, میں مذاق نہیں کر رہا, انہوں نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں مجھے, میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھولنا. اچھا, کہ مجھے سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, میں نے ان کے موبائل قابو کرنے ہیں, میں نے یہ کرنا. تو یہ تو بالکل ادھر ایسا ہے جو قابل قبول نہیں ہے. عالم دین اگر کوئی بندہ ہے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے, میں آپ کو کہتا ہوں میں نے 1000 سے زائد اللہ کے فضل سے ٹی وی پروگرام اٹینڈ کی ہے, میں نے آج تک کسی اینکر کو یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے فلاں کے سامنے نہیں بیٹھنا, میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی, میں نے نہیں کہا. اپنی میری آپ مجھے لے جائیں, میں اپنے دلائل دوں گا, کوئی کنونس ہوتا ہو نہیں ہوتا نہ ہو. میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں, یہاں بھی یہی معاملہ تھا, انہوں نے اسی طرح جسارت اور ہمت کا مظاہرہ کیا. جبکہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کون ہے, کہاں ہیں, پوچھتے ہیں. یہ واقعاً قابل ستائش بات ہے, اور اس حوالے سے یہی جگرا علماء کا ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی ہے, مگر علماء کا جو پڑھتے ہیں, جن کے پاس سند ہوتی ہے, جو بیٹھتے ہیں. اچھا ویسے ایک بات تو ہے, بحیثیت صحافی یہ بات کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہیو بین ڈن. جو اہل حدیث جماعت ہے اس کو انہوں نے بڑا ڈیمیج دیا ہے, یعنی تقریباً آس پاس کے سارے لوگ ان کے لگتا ہے کہ ماضی میں اہل حدیث ہی تھے سارے. مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ ویس بھائی میرا خیال یہ ہے کہ ڈیمیج, اگر جس کو آپ ڈیمیج کہتے ہیں نا, تو ہم بھی چلو اس کو ڈیمیج ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے لوگوں کے عقائد کو تباہ کیا. تو وہ ڈیمیج انہوں نے صحیح راست العقیدہ مسلمانوں کے, راسخ العقیدہ مسلمانوں کے عقائد کو ڈیمیج کیا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان میں بڑی تعداد اہل حدیث کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں حصہ بقدر جسہ ہے. میرا ذاتی ذہن یہ ہے کہ وہ بریلویوں کا وہ طبقہ فکر اور روافض کا وہ طبقہ فکر جو صحابہ کے خلاف تھا, وہ زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوا. پھر اس کے بعد دیوبندی ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں پھر اہل حدیث بھی ہوئے ہیں, یہ نہیں, میں انکار نہیں کرتا, کیونکہ مرزا صاحب نے اول توحید پسندی کا اور توحید پرستی کا نعرہ لگایا. تو آپ کو پتہ ہے اہل حدیث توحید کو بہت زیادہ پسند اور لائک کرتے ہیں, تو ان کا اٹریکٹ ہونا اچنبے کی بات نہیں. لیکن جب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں نا کہ جناب فلاں شاہی کوئی نہیں, شے کوئی نہیں, کرتے 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 انبیاء شاہی کوئی نہیں. اچھا جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ یہ سمجھا کہ شاید اہل حدیث جو ہیں
ہمیں اس بات کے اوپر بڑا خراج تحسین پیش کریں گے. اور اس نے اپنی تشریح بھی کی کہ میں نے یہ اس تناظر میں کیا کہ انبیاء اللہ دے اگے شے ہی کوئی نہیں. حالانکہ ایسا جاہل اور بے وقوف آدمی ہے, انبیاء اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء شے ہی نہیں, انبیاء اللہ کے بھی محبوب, اللہ کے سامنے بھی محبوب ہیں تو نبوت بھی ہے نا, نمائندہ, یعنی اس سے بڑی کیا, اللہ کے نمائندے, اللہ نے نبوت دی ہے تو اللہ کے سامنے کوئی چیز ہے تو دی ہے نا. تو یہ ایسی توحید تو شیطان نہیں ہو سکتی, اہل حدیث کی نہیں ہو سکتی. بھیا آپ نے دل کو ہلانے والی بات کی ہے, یعنی کوئی اگر سوچ سکتا ہے تو انبیاء کے حوالے سے, ہم پہلے سوچ سکتے ہیں کہ اولیاء کے, پھر اصحاب رسول کے حوالے سے, اب انبیاء کے حوالے سے. چلیں ویسے بھائی ایک اور سینسیٹیو بات ہے, انبیاء کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے اہل بیت کے حوالے سے شیعوں کا اس سے بڑا عقیدہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں وہ حضرت علی کو اور اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے جب یہ جملہ کہ حسن تے شیعی کوئی نہیں, اہل حدیث نے تو احتجاج کیا, اہل سنت نے تو کیا, تو شیعہ کہاں ہیں؟ آپ کو کوئی شیعہ نظر آیا؟ آپ نے پوچھنا یہ سوال آپ کے اوپر, ان کے اوپر. حسن تے شیعی کوئی نہیں, تو یہ شیعہ اس کا بھی تو احتساب کرے. نہیں لیکن حسن صرف شیعوں کے تو نہیں ہے نا, میں نے کہا نا ہم نے تو کیا, ہم نے تو کیا, لیکن وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے ہیں, ان کو بھی تو اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا. بالکل دینا چاہیے. آج تک کس شیعہ نے مرزا محمد علی جہلمی کے خلاف احتجاج کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, نہیں کرتے. یہ اس کی جو صراحتاً غلط عقیدے واضح ہو چکے ہیں, ان کو بھی چاہیے. یہ اکیلا ایک جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کہا کل کے چھوکرے تھے اور حسن تے شیعی کوئی نہیں, یہ اکیلے 2 جملے شیعوں کو ہمارے ساتھ اس موقف پہ کھڑے ہونے کے لیے کافی, ان کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ عالمی پیغام جا رہا ہے کہ اس موضوع کے اوپر یا تو آپ اعتراف کر لیں کہ امام حسن کو آپ واقعی معاذ اللہ ہم تو گمان نہیں کر سکتے, مگر اگر اہل حدیث عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو ہم سے نہیں برداشت ہو رہا, آپ کی غیرت کہاں گئی؟ تو واقعا یہ سوال بنتا ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں اور کچھ چیزیں اسی حوالے سے پوچھ رہا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں حدیث کا, تو کیا کوئی بھی آدمی حدیث پڑھ کے حدیث پہ لیکچر ریکارڈ کرا سکتا ہے, یا حدیث کو سمجھنا بھی ایک علم ہے, استاد ہونے کی ضرورت ہے؟ یہی بات میں نے شروع میں کی ہے کہ حدیث کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ سیکھنے کے لیے صرف اردو آنی چاہیے. اچھا ایک بات مسکنسیپشن آپ نے بڑا اہم ویلڈ سوال کیا جو معاشرے میں عام ہے, غلط العام. ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن پاک کو براہ راست سمجھنا چاہیے, اور اہل حدیث کی یہ دعوت بھی حدیث کو براہ راست سمجھنا چاہیے. اور ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے, ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جو ان کی بات ہے نا وہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کی بات یہ ہے 14 علوم چاہیے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے جس نے کرنی ہے. یہ ایک مائنر سا فرق ہے. جس نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کو تو ویس بھائی سرم نحو تفسیر عقیدہ آنا, اور جس نے صرف ٹرانسلیشن پڑھنی ہے اس کو تو اردو ہی آنی چاہیے نا. یہ ایک باریک سا فرق ہے. اس طرح حدیث کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے صرف ٹرانسلیشن کافی ہے, لیکن حدیث کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو باضابطہ طور پہ استادوں کی اس طرح ضرورت ہے کہ آپ نے جو سمجھی ہے کیا رسول اللہ نے بھی یہی کہا ہے. اچھا یہ ایک بات بڑی اہم ہے, یہ آپ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں, میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی آئے. یہ سچا واقعہ کہ اللہ کے رسول قصر نماز کی اجازت تو تب ہے جب کافروں کے حملے کا خطرہ ہو. تو اب تو ریاست بن گئی, اب تو کافروں کے حملے کا خطرہ نہیں ہے. اور یہی سوال یعلا بن امیہ حضرت عمر کے پاس لے کے آئے تو حضرت عمر نے جواب دیا عجبت مما عجبت. جس بات پہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا میں نے بھی کیا تھا, اور میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا تھا کہ قرآن میں قصر نماز کی اجازت کافروں کے فتنے کے ساتھ مشروط ہے. نماز قصر آپ بھی پڑھتے ہیں نا, میں بھی پڑھتا ہوں. قرآن پاک میں یہ ہے تب پڑھنی ہے جب کافروں کا خطرہ ہو. اب تو خطرہ نہیں رہا, اب اس کا مطلب قصر ختم ہوگی. یہ قرآن کی وہ انٹرپریٹیشن ہے جو مرزا صاحب کریں گے, غامدی صاحب کریں گے, کیونکہ اس کے پیچھے بیک اپ نہیں. رسول اللہ نے یہ انٹرپریٹیشن کی, اگرچہ یہ اس کے ساتھ خاص تھی. لیکن امت کے اوپر میں نے آسانی کر دی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے صدقہ کیا تو اب امت کے لیے آسانی ہے. اب وہ چلتی, اب قیامت تک کے لیے قصر نماز ہے. شرط قرآن پاک میں صرف یہ ہے کہ تب پڑھنی ہے جب کافروں کے حملے کا خطرہ ہو. اچھا دوسری ایک آیت میں آپ کو کہتا ہوں, چلیں ایک اور آیت آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا. جی اب اس کی ٹرانسلیشن سے کوئی بندہ سمجھے کہ مچھلی حرام ہے تو اس کی عقل کے اوپر پردہ ہے. مچھلی نکالی مردار ہوگی نا, حلال ہے کہ حرام ہے, اور اس کا حلال قرآن سے ثابت کریں پھر آپ. اب بات سمجھیے نا, یہی میں کہتا ہوں یہ انٹرپریٹیشن وہی مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واضح فرما دیا
کہ ہم نے تمہارے لیے 2 مرداروں کو حلال کر دیا, ایک مچھلی شامل ہے, تو رسول اللہ کی حدیث سے پھر حلال ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو بھی کوئی براہ راست تب ہی سمجھے گا جیسے رسول اللہ نے سمجھی ویسے سمجھا. یہ نہیں ہے کہ صرف اچھا یہ اس کی آپ نے اب بحث چھیڑ دیا, یہ تو علمی ایک بڑا وسیع میدان ہے. حتیٰ کہ صحابی بھی براہ راست قرآن پاک کو سمجھا تو ان سے بھی خطا ہوئی. براہ راست قرآن پاک کو سمجھا. کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود قرآن کی آیت ہے. مجھے دھاگے لے کر آگے سفید. اب بتائیں عدی بن حاتم سفید اور کالا دھاگا لے گیا. اللہ کے رسول یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہو گیا سحری کا, وہ یہ تو سورج نکلا ہے تو مجھے 2 الگ الگ دھاگے نظر آئے. تو رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گیا. خیط الابیض سے مراد یہ سفید داری وہ رات اور صبح کی تھی. آپ دیکھیں یہ ٹرانسلیشن تو یہی بنتی تھی نا دھاگوں کی. تو صحابی بھی اگر اپنی مرضی سے ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن خود کرے گا تو ٹھوکر لگ سکتی ہے. کیا بات ہے. یہ بات آپ نے جو سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی انٹرپریٹیشن قبول ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھا دی ہے. بس رسول اللہ نے جو کر کے دکھا دیا وہی انٹرپریٹیشن ہے. جیسے رسول اللہ نے سجدہ کیا وہ انٹرپریٹیشن ہے. سجدہ کس کو کہتے ہیں, نماز کس کو کہتے ہیں. دیکھیں آج کل کے ایسے جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں صلاۃ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہی ہے. وہ آپ کے نزدیک ہے. ہمارے نزدیک صلاۃ وہ ہے جو رسول اللہ نے پڑھ کے دکھائی ہے. بات اتنی سی ہے. تو اگر کوئی بندہ حدیث کے بارے میں یہ کہ میں نے یہ پڑھ لی ہے بس یہی حدیث ہے. اچھا پھر ایک آپ نے دلچسپ بات کر دی. ایک اسی طرح بات ہو رہی تھی ٹی وی کے اوپر ہی, تو میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پیش کی کہ یہ موسیقی کے بارے میں, یہ موسیقی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا موسیقی کے بارے میں. غامدی صاحب سے کہتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں موسیقی کے بارے میں. میں تو نہیں کہہ رہا نا, یہ تو صحابہ کے اقوال ہیں. میں نے کہا آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں مانتا ہوں. میں کہا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان قریب میری امت موسیقی کو حلال کرے گی. حرام ہے تو حلال کرے گی نا. یہاں سے کیسے فرار ہو سکتے اگر چیز پہلے ہی حلال ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کچھ چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر ہوتی ہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں انہوں نے اشکال ڈالنے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی صرف اتنی ایک ٹکڑا لے لیا اور وہاں سے ایک مسئلہ ثابت کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. دیکھا جائے گا کہ اس حدیث کی رسول اللہ نے کیا ٹرانسلیشن کی. اسی طرح 28/12 کی حضرت حسن نے کیا ٹرانسلیشن کی, رسول اللہ نے کیا ٹرانسلیشن کی. رسول اللہ نے اس لشکر کو کہا یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. تو وہ عظیم گروہ ہیں, مرزا صاحب چاہے ان کو جیسے مرضی کہتے ہیں. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا ہوں, بار بار بتاتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات نماز میں درود کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں, واجب سمجھتے ہیں, اس سے ہٹ نہیں سکتے. اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا درود صحیح اور کامل درود کیا ہے حدیث کی روشنی میں؟ ہاں وہی اللہم صلی جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پورے کا پورا آپ کو پتہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بغیر تو ہماری نماز نہیں ہوتی. بلکہ شاید آپ کو ایک اور مسئلے کا نہیں پتا کہ ہم تشہد کے اندر بھی درود کے جواز کے قائل ہیں. جبکہ حناف کے نزدیک اگر وہاں پہ درود پڑھا جائے تو شاید نماز ہی مکروہ ہو جاتی ہے. تو پھر یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی بات نہیں ہے. اہل حدیثوں کے بارے میں کچھ باتیں بہت زیادہ ایگزیجریٹ اور مبالغے جی میں اس کو ہمیشہ کھوجتا رہتا ہوں. اچھا داڑھی کے حوالے سے یہ ایک عام فہم میں گمان جاتا ہے جی ایسی داڑھی ہوتی ہے حدیثوں کی خوف زدہ کر دیتے ہیں. مثلا کوئی بائک پہ جا رہا ہے وہ داڑھی پیچھے سے بہہ رہی ہوتی ہے ایسے اس کی وجہ کیا؟ یہ ایلیگیشن بھی اہل حدیثوں کے اوپر بہت لگتا ہے. اصل میں بات یہ ہے ویسے بھائی دیکھیں وہی ہے حدیث کی انٹرپریٹیشن وہ کرنی ہے جو رسول اللہ نے کی یا ان کے صحابہ نے کی. یہاں پہ چونکہ کچھ صحابہ کا اختلاف موجود ہے اس لیے ہم ان کو گنجائش دیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا داڑھی کو معاف کرو, داڑھی کو چھوڑ دو, داڑھی کو گھنا کرو, داڑھی کو بڑھاؤ. اور رسول اللہ کے 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے پوری زندگی اپنی داڑھی کو کینچی نہیں لگائی. اگر ایک بندہ اس بات کے اوپر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو سنت رسول کا ثواب نہیں ملے گا؟ پھر چاہے اس کی داڑھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جہاں پہ بھی جاری. پھر دوسری جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے, رسول اللہ نے نہیں لگائی لیکن رسول اللہ کے 2 صحابہ نے لگائی. وہ اس کی دلیل دیتے ہیں حج کی, آپ کو پتا ہے ابو ہریرہ کی, اور کہ حج کے موقع کے اوپر انہوں نے کاٹ لی. تو بنیادی طور کے اوپر وہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ان کو رسول اللہ نے اجازت دی تھی جس طرح بعض صحابہ کو رسول اللہ نے بعض اعمال کی اجازت دی کہ آپ پہن لیں ریشم آپ کو خارش ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انفرادی موقف ہو. پھر تیسری بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے بھی سنت رسول کے اندر اتباع رسول میں یہ کیا ہو کہ چونکہ رسول اللہ کی اتنی تھی, رسول اللہ کی نیچرل داڑھی ہی سینے تک آتی تھی. رسول اللہ کے بغیر کینچی لگائے رسول اللہ کی داڑھی سینے سے نہیں بڑھی. تو صحابہ نے بھی یہی کوشش کی ہو ہماری بھی سینے سے نہ بڑھے, اس لیے چھوٹی کر لی. اس لیے جو آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں اس کو ایک مٹھ کہتے ہیں, ہر ایک مٹھ سے وہ کچھ لمبی ہوتی ہے, یعنی سینے تک رسول اللہ کی داڑھی تھی قدرتی. اگر کوئی اس کو بھی سنت کے مطابق پانا چاہے چونکہ بعد صحابہ کا یہ عمل موجود ہے تو اس کو کم از کم اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن کلین ہی شیو کر لینا
یا مکمل ہی کاٹ دینا. اس کے اندر بتائیں کوئی گنجائش بنتی ہے؟ کہتے ہیں یہودیوں سے شباہت نہیں آنی چاہیے. اب یہودیوں میں بھی ایسی بڑی بڑی داڑھی. اچھا, یہودیوں سے جو مشابہت ہے نا, وہ بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ نے یہودیوں کی اول آپ کو پتہ ہے موافقت کی جب وہ قریش مکہ میں تھے جی, اور مدینہ میں جا کے یہودیوں کی بھی مخالفت کی. لیکن مخالفت ان کے مذہبی رسومات کی ہے, ان کے مذہبی شعائر کی ہے. داڑھی کو رسول اللہ نے اختیار کیا. رسول اللہ نے ساتھ ان کی مشابہت کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ وہ داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہودیوں کے ان شاعر کی مخالفت کرنا مطلوب و مقصود تھی جو انہوں نے اپنے دین اور مذہب میں گھاڑ لی ہے. اسلام دیکھیں, اگر ان کے ہاں نماز ہے یا روزہ ہے وہ تو اسلام نے کنٹینیو کیا. اس طرح داڑھی, اگر صرف داڑھی کی بات کریں تو اس کو کنٹینیو کیا. ہاں, مونچھوں کے مخالفت کی کہ مونچھیں اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ ہونٹوں میں گرے, ان کی مخالفت کرنی ہے اس امر میں. بہترین. اب میرے پاس اختتامی لمحات میں ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. میں اکثر کسی اہل حدیث عالم سے پوچھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا جواب جو مجھے مطمئن کرے وہ نہیں آتا. بنیادی طور سے اہل حدیث غیر مقلد ہوتے ہیں, کسی کی تقلید نہیں کرتے. یعنی اگر میں کہوں کہ کسی کو امام نہیں مانتے جس کی تقلید وہ کرتے ہیں ان معنوں میں, ایسا ہی ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے علیہ السلام, تو اہل حدیث تو غیر مقلد ہوں گے, تو وہ کیا ان کی تقلید کر جائیں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا, بنیادی طور پہ ویس بھائی تقلید کا انکار کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ ہر ایک کی پیروی کے قائل اہل حدیث. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا, دلیل با دلیل پیروی کے تو ہم پہ واجب ہے. ایک بات آپ ہیں, چاہے آپ ہیں, آپ میرے سامنے حدیث رسول رکھ دیں, اہل حدیث کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ میں یہ آپ کی تقلید کر رہا ہوں. ہم رفع دین اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث رسول ہے, اس لیے نہیں کرتے اہل حدیث ہیں. اب یہ تھوڑا ڈفرنس سمجھیں. تو حدیث آپ لے کے آ جائیں گے, اس کو ہم مانیں گے. اسی طرح امام مہدی کے اوپر جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی کہ یہ امام مہدی ہیں, جو سب سے بڑی نشانی ہے مثلا کہ ان کے خلاف جو لشکر نکلے گا وہ پورے کا پورا زمین میں دھنس جائے گا, تو حجت قطعی قائم ہوگی نا کہ یہ پورے کا پورا لشکر, اہل حدیث نے حدیث بھی پھیلی ہوئی معاشرے میں, پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو لشکر نکلے گا پورے کا پورا دھنس جائے گا. اس کے بعد ان کی پیروی کرنا تو واجب ہو گیا. اس وقت تقلید کریں گے نا. پھر تقلید سے مراد یہاں پہ دلیل واجب دیکھیں, تقلید نہیں ہوگی. امام مہدی نے کوئی نیا دین تو نہیں ایجاد کرنا, اسی دین کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے, ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے انہوں نے پڑھی. امام مہدی کو امام ماننا یا امام بخاری کو, امام مسلم کو, امام ابو حنیفہ کو, یہ بھی آپ مسکنسیپشن ختم کریں تاکہ آڈینس کو بھی پتہ لگے ہم ان سب کو امام مانتے ہیں, لیکن ان کی تقلید کے قائل نہیں. تقلید یہ کہتے ہیں بلا تقلید کی جو ہماری ڈیفینیشن جس کے خلاف ہے وہ یہ ہے, تقلید کہتے ہیں امام کے ہر قول فعل عمل کو بغیر دلیل قبول کر لینا. بس یہ نہیں ہم قائل, یعنی یہ بعد دلیل ہم قائل ہیں. اب بات سمجھیں, بغیر دلیل کیوں, بغیر دلیل لاجک بھی نہیں بنتی, بغیر دلیل ہم نہیں قائل, ہم بعد دلیل قائل ہیں. بس اتنا اور آسان کر دیں, امام مہدی علیہ السلام کی بھی تقلید نہیں کریں. تقلید نہیں ہونی, ان کی تو اتباع نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ کی اتباع ہوتی ہے, رسول اللہ کی پیروی ہوتی ہے, ائمہ کی بھی پیروی ہونی چاہیے. امام مہدی کی بھی پیروی ہوگی, امام مہدی کی بھی تقلید نہیں ہوگی, حضور کی بھی تقلید نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات میں ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی تقلید ہوگی. کیوں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں, ان سے تو غلطی ہو نہیں سکتی. ان سے بندہ رسول اللہ سے کہہ سکتا ہے آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے. حضرت ابو بکر سے تو لوگوں نے پوچھا نا کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے. رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر, اگر ان سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. حضرت عثمان سے پوچھا گیا, حضرت علی سے, متعدد سینکڑوں واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حضرت ابو بکر کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی, حالانکہ وہ راشد خلیفہ ہیں, خلیفہ راشد ہیں. ان کے پاس یہ سند موجود ہے, ان کے پاس یہ سند موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور کس نے مخالفت کی سب سے پہلے؟ حضرت عمر نے. آپ کو پتا نا یہ واقعہ, چور آیا تو جب اس کے دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے, حضرت ابو بکر نرم دل تھے, انہوں نے کہا اگر اس کا ہاتھ کاٹا تو بیت الخلاء, استنجا, کھانا پینا کیسا کھائے گا. تو انہوں نے آرڈر جاری کیا اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے. تو حضرت عمر نے آگے کیا کہا تھا, آپ کے پاس اس عمل کی کیا دلیل ہے؟ تقلید حضرت ابو بکر کی بھی نہیں. اور کیا جملہ کہا, السنت الید, ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. ابو بکر ان کے فتوے کے سامنے آپ کا حکم نہیں چل سکتا. اصل بات یہ ہے, تقلید کرنا یہ ہوتا ہے ہم رفع دین اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث رسول ہے کہ بیٹے حضرت عمر کے حجت تمتع کے آرڈیننس کی مخالفت کرتے. حضرت عمر نے حجت تمتع پہ پابندی لگا دی کہ یار یہ خانہ کعبہ میں گیا ہوں, ویران ہے, لوگ حج کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں, الگ الگ کر دیا جائے. تو عبداللہ ابن عمر نے پہلا احرام باندھا اور حجت تمتع کی لبیک کہی. حضرت عمر نے بھیجا, پکڑ کے لے آئے. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے ہو کے میرے آرڈیننس کی مخالفت. انہوں نے کہا بابا حجت تمتع اس مدینہ والے کی سنت ہے جس کی قبر کے اوپر آپ آج
ساتھ خطاب کر رہے ہیں اس کی سنت کو مانوں کہ اپنے باپ کے فتوے کو. تقلید حضرت ابو بکر عمر عثمان کی بھی نہیں, صرف اللہ کے رسول, صرف اللہ کے رسول کی. اور اصل بات یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بغیر با دلیل حوالہ تو اماموں کا بھی قبول ہے, آپ کا قبول ہے. آپ بات نہیں سمجھ رہے, ایک بس تھوڑا فرق ہے سمجھنے کا. آپ بھی حدیث رسول لے آئیں تو وہ میرے لیے واجب التقلید ہے. اچھا, اسی سے ایک آخری جوڑا ہوا سوال ہے تقلید سے ہی. تقلید تو بغیر دلیل کی کسی کی ہو نہیں سکتی. تقلید نام بھی یہی ہے کہ دلیل نہ مانگی جائے, صرف اس کو فالو کیا جائے. فرسٹ آف اصل میں تقلید کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں اسی کو ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسے نماز پڑھی تو وہ ان کے ساتھ ہم ایسے ہی پڑھیں گے, چاہے وہ ان کے پاس اس بات کی دلیل ہو یا نہ ہو. اچھا, بنیاد تقلید کی بنیاد تو یہی ہے نا, اور کیا دلیل ہے. اگر تقلید کی دلیل یہ ہو نا کہ سنت رسول کی پیروی ہے تو امت میں تو اختلاف آپ کو پتا آج ہی ختم ہو جائے. اچھا, اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, میں 2 سوال کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ حجاز مقدس میں کوئی بادشاہ ہے, وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس پہ آپ کہیں گے کہ آپ تقلید کر رہے ہیں, اس کی یہ نہیں کرو, ماننا پڑے گا حکم تو نہیں ماننا چاہیے نا. یعنی مثال کے طور پہ امیر المومنین کا حکم یا وہ امیر اول الامر ہے, ہاں اول الامر کا بھی صرف وہ حکم واجب اتباع ہوتا ہے جو معروف میں ہو, جو خلاف سنت ہو. مثال دے خلاف سنت حکم ہو, پھر مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. خلاف سنت حکم خلیفہ راشد کے آپ بتا رہے ہیں واقعات, تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی خلاف سنت حکم دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. تو پھر ان وہ تو دیں گے ہی نہیں نا, وہ تو دیں گے ہی نہیں. تقلید کرنی چاہیے نا. نہیں تو ان کی تو پیروی ہی ہونی ہے, انہوں نے سنت رسول کے مطابق چلنا ہے, پیروی ہوگی. پھر تو تقلید ہی کہے نا, تقلید نہیں ہوتی, تقلید نہیں ہوتی. دیکھیں ایک بندہ دلائل سے ثابت کرے کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا, وہ تقلید نہیں, وہ رسول اللہ کی اتباع ہے. رسول اللہ کی اتباع. تقلید کیا ہے؟ دیکھیں یار ہم مقلد ہیں بھائی, آپ ایسے یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم سے دلیل نہ مانگی جائے, ہم مقلد ہیں. تقلید اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے امام کا قول عمل فعل اس کو حجت مان لیا. ہم یہ کہتے ہیں یہ حق دنیا کے اندر صرف رسول اللہ کا تھا کہ ان کے قول فعل عمل کو حجت قطعی مانا جائے. ان سے نہیں سوال ہو سکتا کہ رسول اللہ کا کوئی عمل حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. باقی ہر امتی سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے دلیل دے دیا, حضرت ابو بکر سے ہوا, حضرت عمر سے ہوا, حضرت عثمان سے ہوا, حضرت علی سے ہوا, ہر صحابی سے ہوا, خلیفہ راشد سے ہوا کہ آپ کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے. تو آپ کی تقلید اگر خلفائے راشدین کی نہیں ہے تو کس کی ہونی؟ علامہ صاحب, آپ نے شروع میں خود اپنے لیے بھی لفظ استعمال کیا اور پھر ظاہر عرف عام میں ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں. نہیں معلوم یہ برا ہے یا اچھا ہے. وہابی کہتے ہیں تو برا لگتا ہے. وہابی کوئی مسلک کا نام ہے یا پھر چڑھانے کے لیے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو پتا, یہاں پہ جب جنگ آزادی ہوئی تو گوروں نے جو ان کے خلاف جہاد کرتے تھے ان کو وہابی کہنا شروع کیا, شاہ اسماعیل شہید کو. تو اس انداز میں یہ جو بغاوت کے انداز میں لگا بھائی یہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے اہل حدیث اور دیوبندیوں کے لیے. آپ کو بتائیے اہل حدیث اور دیوبندیوں کو شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد بریلوی شہید رحمہ اللہ کی سیدین شہیدین کی تحریک کی وجہ سے یہ ٹائٹل ملا. تو وہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے آج بھی کہ حریت فکر کی تحریک ہے. اور ویسے بھی اگر یہ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں ہمیں تب بھی اعتراض نہیں. شیخ عبداللہ بن وہاب کے حوالے سے جوڑتے ہیں. ہاں, محمد بن عبد الوہاب جو ہے نا ان کے نام کے ساتھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوب ہے لیکن وہ بنتا نہیں. جو گرامر کے طالب علم عربی جانتے ہیں ان کو آپ محمدی بھی کہہ لیں تو پھر بھی رسول اللہ کی طرف نسبت ہے. وہابی کہہ لیں تو اللہ کا نام ہے. محمد بن عبد الوہاب آپ نے خود ان کا نام لے لیا تو وہابی نسبت ان کے ساتھ ہے نہیں ہے. واضح ہو گیا. اچھا, اختتامی لمحات میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا. یعنی میرے دیکھنے والے جب آپ کی گفتگو سے اپنے دل میں آپ کی محبت دیکھ رہے ہوں گے, پا رہے ہوں گے, تو یہ سوال پوچھیں گے. ہر عالم دین ہمارے یہاں تو خاصا یہ کہ امامے پگڑی اور اونچی اونچی شان سے پہچانا جاتا ہے. آپ سر پہ امامہ ٹوپی نہیں رکھتے ہوتے, وجہ؟ میں سر کے اوپر امامہ اور ٹوپی رکھتا ہوں بنیادی طور پہ جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں, نماز پڑھاتا ہوں. لیکن یہی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض اوقات نہیں بھی رکھا. تو یہ معاشرے کے اندر غلط العام ہے کہ ہاں بات میں غلط نہیں کروں گا, اکثر رکھا لیکن واجب بنا کے نہیں رکھا. ہاں نہیں, میں کہتا ہوں اکثر رکھا, اکثر رکھنا چاہیے لیکن کبھی نہیں بھی رکھا. تو اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو حیران کن, آپ نے بات چھیڑ دی ہے. یہاں پہ ہمارے ایک نمازی آتے ہیں اور ان کی کلین شیو ہے, اور میں کئی دفعہ ٹوپی کے بغیر 1-2 دفعہ نماز پڑھ لی پڑھائی نہیں. اچھا, تو کہتے ہیں یار ٹوپی تو بغیر نماز نہیں ہوتی. میں کہا داڑھی تو بغیر ہو جاتی ہے. میں نے اس کو مذاق کہا, یعنی جو رسول اللہ نے ساری زندگی نہیں کٹائی اس کے بغیر ہو جاتی ہے, اور جو کبھی رکھی کبھی اتار دی اس کے بغیر نہیں ہوتی. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے چاہیے, ہو جاتی ہے, نہ نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے. اچھا, اور ہاں لیکن بہرحال علماء کو سر ڈھانپنا چاہیے. یہ آپ کی بات ویلڈ ہے, جائز ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنت اہل حدیثوں میں اس لیے ہے کہ کوئی اس سنت کو بھی اپنائے نا. جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پانی پیا. اب معاشرے میں رسول اللہ نے ساری زندگی بیٹھ کے پیا. اب کوئی کھڑے ہو کے بھی ایک دو بندے تو پیے نا, تاکہ پتہ لگے کہ یہ حرام نہیں ہے. آپ کو پتا ہمارے معاشرے میں مسکنسیپشن یہ بھی پائی جاتی ہے کھڑے ہو کے پینا حرام ہے. جی 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 جی. اسی طرح یہ ٹوپی ننگے سر رہنا حرام ہے. ننگے سر رہنا حرام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے بہت سے ابواب ملتے ہیں کہ رسول اللہ کے بالوں کا صحابہ نے مطالعہ کیا کہ آپ کے بال ایسے چمکدار تھے, پانی گر رہا تھا, تو وہ ننگے سر تھے تو نظر آئے نا. تو یہ باتیں یعنی اس کے اوپر اتنا متشدد ہونا درست نہیں ہے. حدیث ثقلین جسے کہتے ہیں, اور یہ ایسی روایت ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ہم جڑ جاتے ہیں, یہ واضح نظر آتا ہے. اب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس یعنی اگر ایک اہل حدیث عالم مطالعہ کرتا ہے, وہ حدیث مانگتا ہے اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب اللہ اور اطرت, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں سے دور ہوتے ہیں اور اشکال میں پڑتے ہیں؟ نہیں, ویسے بھائی میرے خیال میں کوئی پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں کوئی بھی اہل حدیث ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اہل بیت کا دامن چھڑاتا ہوا نظر آئے, ان سے اپنا دامن, کوئی بھی نہیں. اس کی وجہ اہل بیت کے فضائل کی جتنی احادیث ہیں کس نے بیان کی ہیں؟ امی عائشہ نے, ابو ہریرہ نے, صحابہ نے. اب آپ سمجھیں تو صحابہ کی شان کی حدیث اہل بیت سے مروی ہیں. اہل بیت اور صحابہ یہ سورس ہیں بنیادی دین کا. یہ بات دیگر حدیث کو جمع کریں, کتاب اللہ یعنی قرآن اور اہل بیت, قرآن اور مان علیہ و صحابی, جہاں پہ میں اور گویا یہ اللہ تعالیٰ سورس بتا رہا ہے کہ یہ دین کے سورس یہ ہیں, ان کے ذریعے جو دین آنا ہے اس کے اوپر چلنا ہے. تو ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے, انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا. بلکہ آج ہماری پاکستان میں جنگ پوری دنیا میں یہی ہے کہ یہ جو دین کے اولین جن کے اوپر ذمہ داریاں تھیں, اگر آپ ان کے کردار کو مشکوک کریں گے تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا. مطلب آخری سوال ہے, ہاتھ چومنا کسی کے احترام میں, پاؤں چومنا یا اس کو بوسہ دینا جائز ہے شریعت؟ ہاتھ چومنا یہ سنت سے ثابت ہے. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ماتھا مبارک چوما, استقبال کیا. اپنے رشتہ داروں میں سے ماں کا قدم بوسی کر لینا, پاؤں چوم لینا فرط محبت سے, یہ سب چیزیں جائز ہیں. لیکن جو عمل اس میں غیر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں چومنا تو ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو اگر بن رہی ہو تو ایسے لگتا ہے بندہ رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت احتیاط کرنی چاہیے بندے کو. دیکھیں آپ اپنی ماں کو ملتے ہیں, جا کے ان کا پاؤں یا ہاتھ چوم لیتے ہیں, اس میں کسی بھی قسم کا آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں نا, جائز ہے, 100% جائز ہے. لیکن اگر آپ واقعی ان کو سجدہ کریں اور واقعی رکوع کریں, یہ جائز نہیں ہے. یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی کو اس امت میں دینا ہوتا تو خاوند کو دیتا کہ بیوی اس کو کرے سجدہ, بس. تو بات ختم. اس انداز میں کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علامہ ہشام علیہ ظہیر, خطیب دوراں, اور یقیناً اپنی گفتگو اپنے اخلاق سے دل میں گھر کرنے کا سحر رکھتے ہیں. بلکہ سحر تو ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت نے منع کیا. میں کہوں گا کہ تاثیر خداداد ہے اور یہ ان کے والد گرامی اور پھر اس خانوادے کا خاصہ ہے. میں انتہائی مطمئن ہوں اور میں اس کو قابل ستائش سمجھتا ہوں. یہ انٹرویو اصل میں علم ہے, بلکہ علم کی حدت مجھے دے رہا ہے. بہت سارے سوال جواب ہوں گے اور یہ رشتہ ہے ہمارا علماء کے ساتھ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آپ جب بھی سوال دیں گے ہم عالم دین کے سامنے آ جائیں گے اور ان کی شفقت یقیناً جواب تک منتقل کرے گی اس سوال کو. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام علوم کا جو آپ کے اوپر فرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اور سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی امان میں.